دیکھا ہوا چھوڑتا جا رہا ہے۔ وہ ماہ مبارک کہ جس میں نیکیوں کہ ہمیں زیادہ کوشش کرنا چاہیے تھی، جس میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت حاصل کرنے والوں کے لیے بے شمار در کھول دیے تھے۔ وہ مہینہ جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے ابھی کچھ دنوں بعد ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابھی جو وقت باقی ہے، جو باقی 8-7 دن رہ چکے ہیں، کوشش فرمائیں کہ اگر پہلے عبادت نہیں کر سکے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھک سکے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکے، تو اب جو بقیہ دن ہے انہی میں ہی کمر بستہ ہو جائے۔ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ عادت پسند آ جائے، ہمارا یہ عمل پسند آ جائے، اور ہمارا یہ عمل جو ہے شاید ہمیں بخشوانے میں کامیاب ہو جائے۔ آج الحمدللہ عز و جل 21واں روزہ ہے، تو 21 رمضان مبارک کو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور عاشقانہ اہل بیت آج کے دن خوب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نیاز و فاتحہ اور بے شمار احسان ثواب کی محفل کرتے ہیں۔ تو آپ سب کی بارگاہ میں اپنی عرض ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں آج رات مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے اثر کے بعد ختم شریف دلائیں، اور ہو سکے تو چھوٹی سی ذکر کی محفل بھی رکھ لیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی عمل ہمارا پسند آ جائے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کے بارے میں بغض رکھا، ان سے دشمنی رکھی، ان سے نفرت رکھی، ان کو اچھا نہ سمجھا، تو اس طرح کی جس طرح اس نے مجھے نہ اچھا سمجھا، تو معاذ اللہ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے یہ مانا ہوا ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی پیغمبر رسول ہے، اور ان کے بعد انبیاء علیہ کرام کا آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہی ہمارے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کوئی کام ارشاد فرماتے تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کامیاب ہو کر واپس لوٹتے۔ بہت سے جنگیں ہوئی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو علم عطا فرمایا، جھنڈا عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مولا علی مشکل کشا وہ علاقے وہ جنگیں فتح کر کے آئے، اور بہت ہی مشہور واقعہ جو کہ شاید 5ویں کلاس کی اسلامیات کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے 10ویں کلاس کی اسلامیات کی جو لازمی کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو غزوہ خیبر کے وقت پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا گیا، تو جب خیبر کا دروازہ دیکھا گیا اور خیبر والوں کی حیبت دیکھی گئی تو دوسرے صحابہ کرام علیہ الرضوان جو تھے وہ حیران تھے کہ اب یہ معاملہ کس طرح درست ہوگا، یہ ہم جنگ کس طرح جیتیں گے، چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کوئی مشکل کام دیکھ لے تو ڈر جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، تو یہی صحابہ کرام علیہ الرضوان سوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شعر میری مراد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا
تو آپ اللہ تعالیٰ عنہ کریم تشریف لائے اور وہ دروازہ جو تھا وہ پتہ نہیں کتنے ٹنوں کا دروازہ، معلقہ نے ٹنوں کا دروازہ تھا، بہت وزنی تھا، بہت بڑا تھا، لیکن مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس دروازے کو کھیڑ پھیرا اور میرے علم کے مطابق سائنسدانوں کے بارے میں نے پڑھا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ دروازہ جب آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے آسمان میں پھینکا تو آج تک وہ دروازہ نیچے نہیں آیا۔ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی اتنی دہشت، اتنا ولولہ، اتنا جوش، جس سے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے وہ دروازہ اوپر پھینکا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ آج تک ابھی تک دروازہ دوبارہ نیچے نہیں آیا۔ ایک دفعہ پتہ ہے جب مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم گھر میں تشریف فرما ہے اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم سوکھی روٹی توڑ رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن وہ روٹی جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت سخت تھی، سوکھی تھی۔ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگان دین تھے، ہمارے جو بڑے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے عرض کی، یا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم، میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے اکیلے میں خیبر کا جو دروازہ تھا وہ پھیڑا، تو اب یہاں پہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا آپ سے نہ توڑا جا رہا۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم سنا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، جب میں وہاں پہ تھا تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیچھے میرے طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ میں نے خیبر کا دروازہ پھیڑا، اور یہاں پہ میری خود نہیں تھا۔ تو ہمیں اپنے بزرگان دین رحمۃ اللہ مبین اور خصوصاً بالخصوص اہل بیت اطہار ان سے خصوصی محبت رکھنی چاہیے، ان سے خصوصی لگاؤ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کا فرمانے عالی شان ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر، افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں ان دونوں کی محبت ہے ان کے دل میں ہی میری محبت ہوگی، اور جن کے دل میں ان دونوں کے خلاف کوئی بغض ہے یا کوئی کسی قسم کی بات ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں میری محبت جمع نہیں ہو سکتی، کہ جن کے دل میں ان کے خلاف کوئی بغض ہے ان کے دل میں میری محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں میری محبت جن کے دل میں ہے ان کے دل میں ہے جن کے دل میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، آج کل کے دور میں اکثر لڑائی جھگڑا فساد عام ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر بڑے بڑے معاملات بن جاتے ہیں اور بات جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچ جاتی ہے، پیشیاں ہوتی ہیں، بندے پریشان ہوتے ہیں، اتنا رویا لگتا ہے، اتنی ضلالت آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور اسے نہ سمجھنا کہ جو جسمانی طور پر طاقتور ہے، جس کا جسم موٹا ہو، جس کا خون گرم ہو، جو صحت مند لگے، اسے طاقتور مت سمجھنا۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اگر اس کی تذلیل کی جائے، اگر اس کو پریشان کیا جائے، اگر اس کو تنگ کیا جائے، اگر وہ بات اسے اچھی نہ لگے، اس کے باوجود وہ صبر کر کے وہ برداشت کر کے وہ بات سنے تو پھر وہ طاقتور ہے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، کسی نے اونچی آواز میں بات کر لی ہم اس کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں،
اس کو گرا دیتے ہیں، اسے گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، بڑے کا یہ شیوا نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں اس طرح نہیں بتایا، انہوں نے ہماری تربیت اس طرح نہیں کی، انہوں نے ہمارے لیے اس طرح کا اسوہ نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمارے لیے اس طرح کا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، پریشانی ہمیں ہوگی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان نشان ہے۔ میرے آقا مدینہ والے داتا شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کو دیکھنا بھی عذاب ہے۔ اب کچھ لوگ جو مولا علی مشکل کشا کے خلاف اگر کچھ بکتے ہیں یا معاذ اللہ کچھ سوچتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو ان کو یہ بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو پھر ان کے بارے میں غلط بات سوچنا کس طرح قدر غلط ہے۔ وہ تو پھر سیدھا ساری سی بات ہے جہنم میں ہی ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت آپ سے بغض رکھے گا، ان سے حسد رکھے گا۔ تو آپ جب آپ کے سر پر وار کیا گیا، آپ نماز میں تشریف فرما تھے اور سجدے میں تھے، جب اس بندے نے وار کیا آپ کے اوپر تو آپ دل میں فرمانے لگے کہ اے نماز تو سن لے کہ میں تجھے ادا کر رہا ہوں اور میرے سر پر وار کیا گیا ہے، لیکن میں تجھے چھوڑ نہیں رہا، تو تو مجھے اس کا کیا سزا دے گی؟ تو پھر آگے سے نماز کیا کہتی ہے؟ نماز کہتی ہے یا مولا مشکل کشا کوئی ایسا شخص کہ جس کے دل میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا بھی بغض ہوگا، تھوڑی سی بھی نفرت ہوگی، تھوڑی سی بھی آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے خلاف کے دل میں بات ہوگی تو اس کے نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی اس کی ہوگی کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ میں اسی سے راضی ہوں کہ جس کے دل میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی محبت ہوگی، جو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو درست جانے گا، جو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی محبت میں زندگی گزارے گا، اور آپ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے بغض نہیں رکھے گا، نماز ہی اس کی ہوگی۔ اور اگر کسی کے دل میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی مخالف بات ہوئی، اگر ان کے خلاف بغض ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے نمازیں ہم پڑھتے ہیں، بظاہر سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے؟ یہ ہمارے رب کو بتایا انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال سے باخبر۔ تو ہمیں اس نیت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام، آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کے اصحاب اور آپ سے جو لوگ محبت رکھنے والے ہیں، ہمیں ان سب سے محبت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ جب آپ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نماز میں تھے تو آپ پر وار کیا گیا، تو حضرت حسن علیہ السلام نے آپ کو یہ نہیں عرض کیا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ نے اپنے شہزادے کو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سیدھا کرو یا مجھے پانی لا دو یا میرا خیال رکھو، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے نماز مکمل کر دینا۔ اب ہمیں تھوڑا سا یہ غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ جو ناسمجھ حضرات سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا حشر، ان کا بنے گا کیا کہ جب رسول پاک علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والے کی یہ شان ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز مکمل کرواؤ، مجھے نماز ادا کرنے دو، تو اب جو سرے سے ہی نہیں نماز پڑھتے ہیں ان کا کیا پتہ؟ اب ہم یہاں پہ سوچیں کہ کیا ہم نے اہل بیت اطہار یا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی محبت کا تقاضا ادا کر دیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل
किसी तरह कोई गलती से आपको दुख पहुंचाता है, आपका दिल दुखाता है, मौला अली मुश्किल शाह की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप उसको सच्चे दिल से माफ करवा दें। मौला अली मुश्किल शाह की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप हमेशा सच बोलें, सच्चों का साथ दें। मौला अली मुश्किल शाह की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि वे आबाद मसलों को आबाद करें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें। मौला अली मुश्किल शाह की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जिस तरह हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन मिला, आप अलैहिस्सलाम की जिस तरह हमें सुन्नतें मिली, उन सब की इत्तिबा करने में मौला अली मुश्किल शाह की मोहब्बत का तकाज़ा है। मेरे हज़रत हमें इन सब बातों पर अगर अमल करने का जज्बा हासिल हो, अगर हम इन सब बातों पर अमल कर सके तो फिर ही हम मौला अली मुश्किल शाह की मोहब्बत का तकाज़ा अदा कर सकते हैं। तो हमें दूसरे जो बुरे काम हैं उससे बचने हैं, और उसके अलावा जो दूसरे लोग ना समझ लोग मुख्तलिफ बेहुदा बातें करते हैं उनसे हमें परहेज करना है, और उनकी बातों पर अमल नहीं करना, और ना ही उनके आगे बहस करना। क्योंकि बुजुर्गान दिन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो अक्लमंद होता है ना वो एक दो बातें पर चुप कर जाता है, और जो बेवकूफ होता है जाल होता है वो बहस करनी शुरू कर देता है। तो इसलिए जिस बात का आपको मुकम्मल तौर पर इल्म है उस बात को मजीद फैलाएं, उस बात का चर्चा करें अगर वो बात दुरुस्त है। अदरवाइज अगर कोई किसी किस्म की गलत बात आपको कोई शख्स सुनाता है तो आपने बजाय उसको तंग करने, बजाय उसको तस्लील करने, बजाय उसको गुस्सा करने, बजाय उससे लड़ाई झगड़ा मोल लेने, इन तमाम बातों से बचें और अपना दूसरी तरफ करें। क्योंकि किसी मुसलमान का दिल दुखाना, आप अलैहिस्सलाम ने खाने काबे को खातम फरमाकर इरशाद फरमाया कि ऐ खाना काबा, सुन ले कि तेरी इज्जत पूरी कायनात से ज्यादा है, लेकिन जो मेरा उम्मती है, जो मुसलमान है, उसने कलमा शरीफ पढ़ा हुआ है, उसकी इज्जत भी तुमसे ज्यादा है। तो अब हम जरा गौर फरमाएं कि आया कि हम इस बात पर अमल कर रहे हैं। अगर किसी मुसलमान में कोई गलती है तो भाई उसको बताओ ना, अलहदा जाके उसको समझाओ। मेरी गलती दूसरों को बताने से क्या मैं दुरुस्त होगा? एक की गलती हम पूरे गांव को बता देते हैं, क्या गांव दुरुस्त करेगा उसको गलती का पता भी नहीं है। तो हजरत असूली तौर पर इस तरह हमें करना चाहिए कि जिसकी गलती है उसको अलहदा जाके समझाए, बड़ी महफिल में भी उसको उसकी गलती का इकरार ना करवाए, क्योंकि वहां पे भी उसकी तस्लीम है। और मुसलमान की इज्जत जितनी है मैंने आपको अर्ज़ किया, तो इसलिए किसी मुसलमान का दिल, और अगर कोई फर्ज किया आपका दिल दुखाता है तो आप उसे माफ कर दें। क्या जा माफ अल्लाह तबारक व तआला की तरह। एक शख्स घर में लड़ाई झगड़ा नहीं किया, एक दिन क्या हुआ कि उसकी बीवी ने सालन खाया तो उसमें नमक ज्यादा था। जब वो शख्स काम से वापस आया तो खाना शुरू किया तो देखा कि नमक जायद है। तो अब आमतौर पर घरेलू हमारे मामला इस तरह के होते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, नमक क्यों डाला, मेरे मैं इस तरह क्यों, इस तरह। लेकिन उस शख्स ने अपने दिल में सोचा कि जाहिर सी बात है मुझसे भी कोई गलती हो ही जाती है, मैं भी इंसान, मुझसे भी कई दफा गलती हो जाती है। तो अगर मैं इस गलती को माफ कर दूं तो क्या पता अल्लाह तआला मुझे कितना अजर अता फरमाए। चुनाचे कुछ दिनों बाद वो शख्स फौत हो गया। जब फौत हो गया तो उस शख्स को किसी शख्स ने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा यानी अल्लाह तआला ने मेरे साथ क्या मामला हुआ? तो वो शख्स मुस्कुरा कर अर्ज करता है कि मैं वैसे बड़ा गुनहगार था और मैं बख्शिश के लायक नहीं था, मुझे जहन्नम का अज़ाब सुनाया गया, लेकिन एक जो मैंने दिल में किया वो क्या कि मैंने दिल में अपनी बीवी की छोटी सी गलती उसे माफ कर, तो अल्लाह तबारक व तआला को वो मेरी अदा के साथ आ गई, इसका वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़िरत की। तो ये है माफ करने का, ये है माफ करने का सब्र। जब हम कोई
کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بے شمار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا اجر اپنے پاس نہیں رکھتا. اگر ہمیں دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ہمیں ضرور ملے. تو اس لیے کسی کا دل مت اور آپ علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اطہار اور خصوصاً بالخصوص حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان سے خصوصی محبت کریں، ان کے بارے میں بغض نہ رکھیں اور ان کے علاوہ جو دوسرے اصحاب ہیں، دوسرے تین یار ہیں، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی ادب و احترام کریں، ان سے بھی عقیدت رکھیں، ان سے بھی محبت رکھیں. کیا پتا ہمارا یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اسی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے. ہمیں تمام اصحاب، تمام اہل بیت اطہار سب سے پیار ہے. انشاءاللہ ان کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار. تو حضرت دوسرا ٹاپک رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس میں آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ نیکیاں جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے. فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نوافل فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں. تو اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کرنے کے بھی بے شمار فضائل و برکات. اور ظاہر سی بات ہے دوسرے مہینوں کے علاوہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کے ان سے زیادہ فضائل و برکات. اور ابھی الحمدللہ عز و جل کئی حضرات نے گندم بھی بوئی تھی، تو گندم کی بھی کٹائی ہو چکی ہے. تو اب جن حضرات نے گندم کی کٹائی کی ہے یا جن حضرات نے گندم بوئی ہوئی تھی انہوں نے گندم کی زکات کو کیا کہتے ہیں؟ عشر. گندم کی زکات کو عشر کہتے ہیں. یعنی جنہوں نے گندم بوئی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کی زکات ادا کر دی. زکات کا مطلب کیا ہے؟ زکات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کی میل، یعنی ہم کسی چیز کو صاف کرتے ہیں نا، اوپر سے مٹی اترتی ہے، اوپر سے زراعت اترتے ہیں، وہ اس کی میل ہوتی ہے. تو گندم کی زکات یعنی گندم کو پاک کرنا، یہ عشر کہلاتا ہے. جب تک ہم گندم کا عشر ادا نہیں کریں گے تو وہ پاک نہیں ہوگی. گندم کا عشر ادا کریں گے تو وہ پاک ہوگی. تو اسی لیے جنہوں نے گندم بوئی تھی وہ امام صاحبان یا کسی عالم دین یا اور کسی بھائی جو علم جانتا ہے اس سے مشورہ کر کے حساب لگوا کر جتنے اس کی گندم ہے اس کے مطابق اس کی جتنی زکات بنتی ہے وہ زکات ادا کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق سے میری راہ میں خرچ کرو تو انشاءاللہ میں اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دوں گا. تو اس لیے جو گندم ہے اس کا عشر ادا کریں. اور اس کے علاوہ صدقہ فطر جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، یہ پچھلے سال 100 روپیہ تھا اور اس دفعہ 125 روپیہ جو ہے فی آدمی. ٹھیک ہے، تو یہ صدقہ فطر جو ہے عام اگر جو کم آمدنی ہے یا جو گری ہوئی گندم ہوتی ہے جو خراب ہوتی ہے اس کے حساب سے 100 بنتا ہے. لیکن جو اچھی گندم ہے، صاف گندم ہے، صاف ستھری، اس کے حساب سے 125 روپیہ فی کس یہ فطرانہ بنتا ہے. تو یہ فطرانہ بھی جو ہے وہ رمضان شریف سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، رمضان شریف میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن واجب کب ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے یکم شوال المحرم. شوال المحرم کی 1 تاریخ کو یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے صاحب استطاعت پر. تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اس کی جو مقدار ہے وہ یہ ہے 125 روپے گندم کے حساب سے. اس کے علاوہ جو کے حساب سے اگر کوئی اسلامی بھائی دینا چاہے تو وہ 320 روپے کے حساب سے ایک بندے کی. اور اگر کوئی کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو وہ 1200 روپیہ فی کس کے حساب سے. چونکہ کچھ امیر حضرات بھی ہوتے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ 125 روپے کے حساب سے دیں. چونکہ اگر ہم
نماز عید کے لیے، عید کے دن کے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں، نئی گھڑی خریدتے ہیں، نئے جوتے خریدتے ہیں، تو وہ 5,000 10,000 20,000 15,000 کے خوبصورت خریدتے ہیں، لیکن جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ سب سے کم جو ہے نا وہ یہ مطابق ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو عشر ہے وہ الحمدللہ عز و جل ہماری جو مسجد ہے، آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں بھی مدرسہ المدینہ یعنی بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دینے کا آغاز آج سے 3 ماہ پہلے کا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل نماز عید کے بعد جو ہے، عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنا صدقہ، اپنا عشر، اپنا جو زکوٰۃ ہے وہ پہلے اپنے گھروں کے قریب دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر وہ ہو گئے ان کو آپ نے دے دی تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے مدرسے کو دیں، تاکہ اس میں آپ کا اگر تعاون ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعاؤں سے یہ مزید بڑھے گا اور مزید آپ کو برکتیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً بالخصوص اہل بیت اطہار اور مولا مشرق کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بغض سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا زکوٰۃ، فطرانہ اور دوسرے صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن بھائی